سبسکرائب کریں ہمارے چینل My 2AM ہارر اسٹوریز کو مزید ڈرا دینے والی ہارر اسٹوریز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح آج کی اسٹوری بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے اسٹوری کا کوئی بھی پارٹ اسکپ نہ کریں، کمپلیٹ سنیں، ہینڈ فری لگائیں، لائٹس آف کریں اور اس ہارر اسٹوری کو انجوائے کریں۔ اسٹوری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوری۔ یہ اسٹوری جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، یہ مجھے مراد سلیم صاحب نے بھیجی ہے، تو چلیے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ آج سے تقریباً کوئی 20 سے 22 سال پرانا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پاکستان کے ناردرن ایریاز کی طرف بہت ہی کم آبادی ہوا کرتی تھی، یا پھر ٹورزم بہت ہی کم تھا اس وقت۔ کیونکہ بہت ہی کم رش ہوا کرتا تھا، اس لیے زیادہ تر گلیاں اور علاقے سنسان رہا کرتے تھے۔ خاص طور پہ مغرب کے فوراً بعد جب اندھیرا ہوتا تھا تو علاقے میں سناٹا چھا جاتا تھا۔ میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد ملک سے باہر چلا گیا تھا جاب کے سلسلے میں، اور پھر میں وہیں شفٹ ہو گیا۔ یہ تقریباً کوئی 10 سے 12 سال بعد میں پاکستان واپس آ رہا تھا، کیونکہ اب پاکستان کے اندر کوئی خاص ریلیٹیوز تو نہیں تھے، صرف ایک میری خالہ تھیں جو لاہور میں رہتی تھیں، لہٰذا میں انہی کے پاس آیا۔ میں بہت ہی کم دن کے لیے آیا تھا، لیکن میرے آنے کا ایک مین مقصد یہ بھی تھا کہ میرے امی اور ابو کا ایک آبائی گھر سوات میں بھی موجود تھا، جو کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں آتا ہے۔ کیونکہ میرے امی اور ابو کے انتقال کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے ہمارا وہ سوات والا گھر بھی بالکل خالی پڑا تھا۔ وہ بہت بڑا گھر تو نہیں تھا، چھوٹا ہی تھا، لیکن کافی عرصے سے وہ بند پڑا ہوا تھا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اب پاکستان آیا ہوں تو اس گھر کو بھی جا کے دیکھ لیتا ہوں، اور اگر کوئی مناسب قیمت دینے پہ تیار ہو تو اس کا سودا کر دوں گا، تاکہ یہ ایک چیز بھی سیل ہو جائے۔ کیونکہ اگر گھر کو زیادہ عرصہ خالی چھوڑا جائے تو وہاں پر قبضے ہو جاتے ہیں اور آپ کی پراپرٹی پہ دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے بس جیسے ہی میں اپنی خالہ کے گھر آیا تو کھانا وانا کھا کے میں شام میں ہی سوات کے لیے نکل گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں کی ڈرائیو پہ میں سوات پہنچا، لیکن اس وقت کافی رات ہو چکی تھی، اس لیے اس گھر کو ڈھونڈنا اور اس علاقے میں گھومنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ میں نے ایک ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پہ لیا تاکہ رات وہاں گزار سکوں، اور یہ فیصلہ کیا کہ صبح اٹھ کے اپنے گھر کو ڈھونڈوں گا۔ مجھے کچھ راستہ تو اس کا یاد ہی تھا، لیکن ایگزیکٹ لوکیشن میں بھول چکا تھا۔ کچھ نقشہ تو اس گھر کا اور علاقے کا یاد تھا، لیکن جو ایگزیکٹ لوکیشن تھی وہ میرے ذہن سے نکل چکی تھی۔ ظاہر ہے اتنے عرصے میں کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، بہت ساری سڑکیں اور جگہیں بن جاتی ہیں، بہت سارے گھر تعمیر ہو جاتے ہیں، اس کے بیچوں بیچ پرانا سا گھر ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال جی، اگلے روز صبح ہوتے ہی میں اپنے گھر کی تلاش میں نکل جاتا ہوں۔ مجھے اس علاقے کا نام اور اس ایڈریس کا بھی معلوم تھا۔ میں کچھ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اس جگہ پر پہنچتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے ارد گرد بالکل بھی آبادی نہیں ہوتی۔ دور دور کچھ مکان تو بنے تھے، لیکن جیسا میرے دماغ میں تصور تھا کہ اب یہ جگہ پوری گھروں سے کھچا کھچ بھر چکی ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، اس کی وجہ کیا تھی، یہ وجہ مجھے آگے جا کے پتہ چلی۔ جب میں اپنے آبائی گھر کو دیکھتا ہوں تو وہ اسی طریقے سے بند پڑا ہوا تھا جیسے میرے ماں باپ اسے چھوڑ کے جاتے تھے۔ کھڑکیاں تھیں جن کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، دروازہ لکڑی کا تھا اور اس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے پاس چابیاں موجود تھیں۔ میں نے جا کے گھر کھولا۔ گھر کے اندر موجود ساری لائٹیں اور پنکھے بالکل ناکارہ ہو چکے تھے۔ اتنے سالوں میں بجلی کا بل نہ دینے کی وجہ سے ان کے کنیکشن بھی منقطع ہو گئے تھے۔ خیر، میں آس پاس کے لوگوں سے کچھ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے باہر نکلتا ہوں، لیکن جو وہاں کے علاقہ مکین تھے ان میں سے 1-2 لوگوں سے میری ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں ان سے اپنے گھر کے بارے میں معلومات لیتا ہوں، لیکن جو ان کے تاثرات میرے گھر کے بارے میں تھے، یہ سن کے تو میرے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک مولانا سے آدمی تھے جو وہیں کے شاید رہائشی تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ گھر آپ کا ہے؟ میں نے ان سے کہا جی ہاں، یہ گھر میرے ماں باپ کا تھا،
لیکن ہم یہاں پر بہت زیادہ نہیں رہے. کچھ عرصہ رہنے کے بعد ہم لاہور شفٹ ہو گئے تھے اور امی ابو کے انتقال کے بعد میں بھی ملک سے باہر چلا گیا تھا، اس لیے یہ گھر اتنے عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا. لیکن آگے سے مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی یہ گھر تو اب ایک بھوت بنگلہ بن چکا ہے. پہلے میں سمجھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں اور میں نے ان کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا، لیکن انہوں نے مجھ سے آگے سے بولا کہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، آپ چاہیں تو علاقے میں کسی سے بھی اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں. یہاں پر کسی عورت کا سایہ ہے جو کہ چلنے سے اس کے پیروں کی جو پائل کی چھن چھن ہوتی ہے وہ آدھی رات میں پورا گاؤں سنتا ہے. یہ بات سن کے اب مجھے بھی کچھ ڈر لگنے لگ گیا تھا، کیونکہ جب تالا کھول کے اندر گیا تھا تو اس گھر کی حالت واقعی ہی بہت ہی ہانٹڈ سی لگ رہی تھی. لیکن اس وقت میں نے یہ سوچا کہ شاید کافی عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے. بہرحال جی، مجھے ان کی بات پہ یقین نہیں آتا اور میں آگے چل دیتا ہوں. کچھ آگے جا کے جب میں ایک دکاندار سے اپنے گھر کے بارے میں معلومات لیتا ہوں تو وہ بھی مجھے وہی بات کہتا ہے جو اس مولوی صاحب نے کہی تھی. وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی اس گھر کے اندر کسی چڑیل کا سایہ ہے جو اکثر رات میں ہمیں نظر بھی آتا ہے. ویسے تو اتنی رات میں یہاں کوئی بھی نہیں جاگتا، لیکن اب وہ عورت جاگتی ہے اور اس چلتی ہے تو اس کی پیروں کی چھن چھن سنائی دیتی ہے. اس دکاندار یہاں کا بہت ہی پرانا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی جب یہ چھن چھن کی آواز مستقل آنے لگ گئی تھی تو گاؤں والوں نے اس گھر کا رخ کیا تھا. یہ بہت ہی پہلے کی بات ہے، لیکن 3-4 راتوں کے بعد ایک رات ہم نے اس چڑیل کو دیوار کے اوپر چھپکلی کی طرح چلتے ہوئے بھی دیکھا تھا. جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا اس کے بعد وہ یہاں کا رخ تک نہیں کرتے. بہتر ہے کہ آپ بھی اس گھر کو بھول جاؤ اور واپس چلے جاؤ. میں ان کی بات سن لیتا ہوں، لیکن مجھے ابھی بھی ان کی کسی بات کے اوپر کوئی یقین نہیں آتا. میرے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ شاید ان لوگوں کو یقین نہیں کہ یہ گھر میرا ہے. میرا حلیہ دیکھ کے ایسا لگتا نہیں تھا کہ میں اتنے خستہ حال گھر میں رہتا ہوں گا، اس لیے قبضے کی نیت کا سوچ کر یہ لوگ مجھے کچھ الٹی ہی کہانی سنا رہے ہیں. خیر، میں آج کی رات اپنے ہی گھر میں رکنے کا فیصلہ کرتا ہوں. کیونکہ سردیوں کے دن تھے، سردی بھی کڑاکے کی پڑ رہی تھی. شام ہوتے ہی ٹھنڈی سرد ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی تھی اور اکثر تیز بارش بھی ہو جاتی تھی. میں نے فیصلہ کرا کہ آج کی رات میں اپنے گھر میں ہی رکوں گا اور دیکھتا ہوں کہ کیا ان کی یہ باتیں سچ ہیں یا صرف مجھے ڈرانے کے لیے ہی کہی جا رہی ہیں. بہرحال شام کا وقت ہوتا ہے اور میں اپنے ہی گھر کے اندر آ جاتا ہوں. میں اس رات اپنے ہی گھر میں رکتا ہوں اور ساری رات میں کافی الرٹ رہتا ہوں. لیکن پوری رات گزر جانے کے باوجود نہ ہی تو مجھے کوئی دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی کوئی آواز آتی ہے. جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو مجھے اس بات کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ مل کے مجھے پاگل بنا رہے ہیں، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں، یا تو پھر یہ لوگ خود ہی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ ساری من گھڑت کہانیاں گھڑ رہے ہیں. میں اگلے دن صبح ان مولوی صاحب سے جا کے ملتا ہوں اور اس دکاندار سے بھی، اور ان کو انہی کے طریقے سے طنزیہ ہنس کے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تو مجھے بے وقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں کل پوری رات اسی گھر میں رکا ہوں، نہ ہی تو مجھے کوئی سایہ دکھائی دیا اور نہ ہی تو کوئی ایسی آواز آئی ہے. آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کو صرف میں ہی ملا تھا کیا؟ یہ سن کر وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں، بھائی اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں تو آپ کچھ اور دن رک کے دیکھ لیں، وہ کسی نہ کسی دن آپ کے سامنے ضرور آ جائے گی. خیر، میں ان کی باتوں کو ہنس کے ٹال دیتا ہوں اور سارا دن ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں لگاتا ہوں. پھر اسی طریقے سے مغرب کے وقت میں اپنے گھر میں ہی واپس آ جاتا ہوں. کھانا کھانے کے بعد کیونکہ موسم کافی سرد تھا، میں کمبل میں دبکا ہوا تھا. سردی اتنی شدید تھی کہ ٹھنڈ کے مارے میرے دانت بج رہے تھے اور میں نے کمبل کو پورے منہ تک اوڑھ لیا تھا. بس اسی تھکن میں اور اسی سردی میں کب نہ جانے میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ نہیں چلا اور میں سو گیا. یہ رات کا 12-12:30 بجے کا وقت تھا جب میری آنکھ کسی عورت کی ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کھلتی ہے. کیونکہ گاؤں میں سب لوگ بہت ہی جلدی سو جاتے ہیں، اس لیے آس پاس ہر طرف سناٹا تھا. نہ آدم کی کوئی ذات، نہ گاڑیوں کا شور، نہ کوئی لائٹ. اور میں بھی کیونکہ گھر کے اندر اکیلا تھا اس لیے مجھے یہ آواز کافی تیز گونجتی ہوئی محسوس ہوئی.
बहरहाल मैं चौकन्ना हो जाता हूँ और जाग जाता हूँ। अचानक ही मैं क्या मंजर देखता हूँ। ये अपने कमरे से सामने वाला जो कमरा है, उसकी दीवार पे मुझे बिल्कुल छिपकली की तरह एक काली सी साए जैसी कोई चीज़ चिपकी हुई नजर आती है, जो हल्का हल्का रेंग रही होती है दीवार के ऊपर। जैसे ही वो हरकत करती है तो उसके पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों जैसी पायल से छन छन की आवाज़ आती है। मेरा ये देखना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। दोस्तों, ज़रा आप लोग 1 मिनट को तसव्वुर तो करें कि आप किसी पुराने वीरान से घर में अकेले मौजूद हैं, जो कि सवात की पहाड़ियों के बीच में मौजूद है। बाहर सख्त सर्दी और तेज़ बारिश है। आप घर में अकेले हैं और कोई ऐसी चीज़ आपको दीवार पर नज़र आ जाए तो उस वक्त आपकी क्या हालत होगी। मैं उस वक्त इस कदर परेशान हो गया था और घबरा गया था कि मैं चीखना भी चाह रहा था, लेकिन हलक से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा जिस्म सर्द पड़ गया था। देख के मैं इंतहाई खौफजदा हो गया था। अचानक क्रॉल करते करते वो चीज़ मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गई और वो दीवार ऐसे ही साफ हो गई जैसे वहाँ पर कोई चीज़ थी ही नहीं। ये देख के मैं बहुत परेशान हो गया और मुझे सारा माजरा समझ में आ गया कि वो लोग जो बातें करते हैं वो झूठ नहीं कह रहे थे। ये घर अब वाकई हॉन्टेड हो चुका है। अगली सुबह मैं वहाँ पर करीबी मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाता हूँ और उन्हें सारा माजरा बयान करता हूँ। क्योंकि ये वहाँ की मकामी मस्जिद थी, इसलिए मौलवी साहब को भी अच्छी खासी उस घर के बारे में मालूमात थी। जब मैंने उस घर का बताया तो उन्होंने मुझे फौरन कहा कि बेटा, आपको ये मशवरा किसने दिया था कि आप रात वहाँ गुजारो, जब आसपास के इलाका मकीन को बता रहे हैं कि वो जगह पुरअसरार है, तो आप वहाँ पर क्यों रुके। क्योंकि मेरी तबीयत भी सुबह उठ के नासाज हो चुकी थी, मैं फौरन ही उस घर से बाहर निकल आया था। सख्त सर्दी के बावजूद मेरा अंदर घर में जाने के दम घुट रहा था और उस चीज़ के बाद से मुझे उस घर से अजीब वहशत सी हो रही थी। मौलवी साहब ने मुझसे कहा, बेटा, बेहतर यही है कि इस घर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। जो चीज़ इसके अंदर बसती है उसको काफ़ी अरसा हो गया है। इलाका मकीन उसको यहाँ से भगाने के लिए पहले ही बहुत कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन वो कोई बहुत ही ताकतवर मखलूक है। वो उस घर को छोड़ने पे आमादा नहीं है। इसलिए मेरा मशवरा तुम्हें यही होगा कि इस घर को छोड़ दो। ये जैसा है इसे इसके हाल पे ही छोड़ दो। वो मखलूक और किसी को भी तंग नहीं करती, वो सिर्फ उसी घर में रहती है। बस जब वो चलती है तो उसके पैरों की छन छन पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका सुनता है। वो इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि हर कोई नींद से चौंक जाता है, लेकिन कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वो वहाँ उस घर के अंदर तुम्हें टिकने नहीं देगी। मौलवी साहब की बात सुनने के बाद मुझे भी यही एहसास होता है कि वो सही कह रहे हैं। उस घर में मज़ीद रुकना या रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी जगह पर अगर 40 दिन तक अंधेरा रखा जाए या रोशनी ना की जाए या कलाम पाक को इस्तेमाल ना किया जाए तो वो जगह पुरअसरार हो जाती है। ये मखलूक़ात ऐसे ठिकाने ढूंढती हैं जहाँ इंसानों का आना जाना ना हो, वीरानी हो और खामोशी हो, तो बस मौका पाते ही ये चीज़ें अपना बसेरा डाल देती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैंने इस बात को भांप लिया कि अब इस घर में टिकना मेरा मुश्किल है, तो दिन की रोशनी में ही मैंने अपना सामान वहाँ से बांधा और घर को ताला लगा के मैं वापस लाहौर आ गया। वहाँ आकर मैंने अपनी खाला को सारी बातें बताई, तो उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया कि जो इलाके के लोग कह रहे हैं उस बात को मान लो। वो सब लोग उस इलाके में बहुत पहले से रहते हैं और बहुत पुराने हैं, वो तुम्हें गलत मशवरा नहीं देंगे। तो मैं भी हार मान लेता हूँ। ये भी सोचता हूँ कि चलो ये मेरे माँ बाप की एक निशानी के तौर पे उस सरजमीन पे मौजूद रहेगा। मेरे ना सही किसी न किसी के तो इस्तेमाल में रहेगा ही, क्योंकि मुझे उस घर की कुछ ख़ास ज़रूरत थी भी नहीं। मैं तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की नीयत से उसको बेचना चाह रहा था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं वैसे ही बाहर सेटल हो चुका हूँ। इसलिए अगले ही रोज़ मेरी वापसी की फ़्लाइट थी। मैं अपनी खाला के घर से वापस चला गया। आज भी कभी मैं पाकिस्तान का चक्कर लगाता हूँ तो मैं उस घर को बाहर से देखने ज़रूर जाता हूँ, लेकिन उसके बाद चाबी होने के बावजूद
کبھی بھی میری وہاں پر اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ امید ہے دوستوں آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی۔ زیادہ سے زیادہ اس اسٹوری کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں۔ انشاءاللہ ایک بہت ہی مزیدار سی اسٹوری بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گی۔ اپنا رکھیے ڈھیروں خیال۔ ٹل دین اللہ حافظ۔